تو ان سے میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوتا تھا ان مثالوں سے ہوتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کو پہلے میں سمجھاتا ہوں یہاں بات کیا کی جا رہی ہے. یہاں پر ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ actually no میں بتاتا ہوں یہاں پر وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضَّرُّ دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. پہلے اس پوری کا سمجھ لیتے ہیں ترجمہ. اللہ تعالیٰ اگر جلدی کرتا، اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کے لیے جلدی کر دیتا شر سے مراد ہے نقصان کی، یہاں پر نقصان مراد ہے. استعجالهم بالخیر، کیونکہ وہ جلدی چاہ رہے ہیں اچھائی کی، یعنی انسان اچھے کی جلدی میں جب حرکت کرتا ہے، جلد بازی میں حرکت کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے اس کے لیے نقصان. اگر اللہ یہ اجازت دے دیتا کہ ایسا تم کر لو اور اپنا نقصان ہو بھی تو کر لو، لقضی الیہم اجلہم، تو ان کا معاملہ طے کیا جا چکا ہوتا، یعنی انسانیت ہی ختم ہو جاتی. اگر اللہ انسانیت کو اپنی جلد بازی کرنے کی پوری کھلی چھٹی دے دیتا تو انسانیت ہی ختم ہو جاتی. فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو ہم ان ایسے لوگوں کو جن کو کوئی امید نہیں ہے کہ وہ ہم سے ملیں گے، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں اپنی بغاوت میں، اور وہ اندھے ہی اسی بغاوت میں چلتے رہتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب انسان کو کوئی مشکل یا کوئی مصیبت آ کر لگتی ہے، اس کو چھوتی ہے، دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، پھر وہ ہمیں دعائیں کرنے لگتا ہے لیٹا ہوا اپنی سائٹ پہ، یا بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا، یعنی ہر حال میں دعائیں کرنی شروع کر دیتا ہے. فلما کشفنا عنہ ضرہ، اور جب ہم اس سے اس کی مشکل کو ہٹا دیتے ہیں، مر کأن لم يدعنا الى ضر مسہ، تو ایسے چلتا پھرتا ہے جیسے کبھی کوئی مصیبت تھی ہی نہیں جس نے اسے چھوا تھا. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، اور اسی طرح مسرفین کے لیے، مسرف کہتے ہیں جو حد سے زیادہ گزر جائے، حد سے زیادہ گزرنے والوں کے لیے، اسراف کرنے والوں کے لیے ہم نے ان کی حرکتوں کو مزین بنا دیا، خوبصورت بنا دیا. قل، یہاں پر فوکس کرنا ہے اب ہمیں. قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، کہہ دو ان سے مجھے کوئی اقتدار نہیں ہے. رسول سے کہا جا رہا ہے، رسول ان کو بتا دیجئے مجھے کوئی اقتدار نہیں ہے کہ میں تمہارے معاملے میں نہ کوئی نقصان نہ کوئی نفع کنٹرول کر سکوں، میرے ہاتھ میں تو یہ ہے نہیں. الا ما شاء اللہ، سوائے اس کی کہ جو اللہ تعالیٰ خود چاہے. سوال میرا جو فوکس میں نے آپ سے کروانا ہے اس آیت میں، یہ آیت نمبر 49 ہاں، اس آیت میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ نقصان پہلے یا فائدہ پہلے؟ نقصان پہلے. ضرًا ولا نفعا، نفع کا لفظ آسان ہے، ضر کا لفظ نقصان کے لیے. ٹھیک ہے، اب واپس آئیں گے اس کی طرف ایک لمحے بعد. ادھر دیکھ لیں، یہاں دوسری آیت کو دیکھ لیں. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اس دن، قیامت کے دن، تم لوگ ایک دوسرے کے معاملے میں کوئی اقتدار نہیں رکھو گے، نہ نفع کا نہ نقصان کا. یہاں کس چیز کا پہلے ذکر ہے؟ یہاں نفع کا پہلا ذکر ہے، وہاں پر نقصان کا پہلے ذکر تھا. تو اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا تھا قرآن کی ہر آیت دوسری آیت سے پروئی ہوئی ہے، اور ایک صورت کا ایک مکمل نظام ہے. اب آپ اندازہ کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو سمجھانے سے پہلے میں آپ سے کہتا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو کتابی شکل میں نازل ہوا یا کلام کے طریقے سے نازل ہوا؟ کلام. میں آپ سے ابھی 40 منٹ 45 منٹ بات کرتا رہا ہوں، میں نے 2 منٹ پہلے کیا الفاظ کہے تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ 30 سیکنڈ پہلے، 40 سیکنڈ، 5 منٹ پہلے کیا الفاظ کہے تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ اگر میں نے لکھی ہوتی ای میل تو میں نے پیچھے کیا کہا تھا، آپ پیچھے جا کے سرچ تو کر سکتے ہو نا. لیکن اگر میں بول رہا ہوں تو ہمارا دماغ حفظ نہیں کر لیتا کہ کیا کہا تھا، کیسے کہا تھا. کہانی آگے چلتی رہتی ہے، ہم پروسیس کرتے رہتے ہیں. یہ حفظ تھوڑی ہے، مسلسل آگے بات چل رہی ہے. اب اس بات کو سامنے رکھ کے ذرا سوچنا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یہاں 10ویں اور 11ویں آیت میں کہا تھا اگر انسان نقصان کی طرف جلد بازی کرے اور اللہ اس کو کرنے دے تو انسانیت ختم ہو جاتی. مضمون کیا تھا شروع میں؟ نقصان. نقصان کون سی آیت میں؟ 10ویں 11ویں آیت. پھر کہا تھا جب ہم اس کا نقصان اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا چلتا پھرتا ہے جیسے اس کو کوئی نقصان ہوا ہی نہیں تھا. تو اس کے 40 آیات بعد
40 آیات بعد بات ہو رہی ہے ان کو بتا دو میں تمہارے معاملے میں نہ کسی نقصان کا اقتدار رکھتا ہوں اور نہ نفع کا. جہاں بات شروع ہوئی تھی 40 آیات پہلے، اس طرح کہہ لو 15 منٹ پہلے جو بات کہی جا رہی تھی، ان کے الفاظ کی ترتیب کا لحاظ رکھتے ہوئے نفع کا ذکر پہلے نہیں، کس کا ذکر پہلے؟ نقصان کا. کتنا ممکن ہے انسان کے لیے یہ؟ اب آگے دیکھو اس صورت میں، سورۃ سبا میں کہتے ہیں یہاں پر نفع پہلے اور نقصان بعد میں. سورت میں ذرا پیچھے جاؤ، کیا ملے گا؟ ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر، میرا رب جس کے لیے چاہے رزق کے دروازے پھیلا کر کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. پھیلانے کا ذکر پہلے ہے کہ تنگ کرنے کا؟ اور پھیلانے کا تعلق نفع سے ہے اور تنگ کرنے کا نقصان سے ہے. تو 3 آیات بعد نفعا ولا ضرا، نفعا ولا ضرا. اگر میں بول رہا ہوں اور میں کہوں 2 منٹ پہلے میں نے دن رات کہا تھا، تو مجھے اب روشنی اور اندھیرا کہنا چاہیے، اندھیرا اور روشنی نہیں کہنا چاہیے. میرا دماغ ایسے چلتا ہے. میرے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ میں یاد رکھوں کہ کون سا لفظ میں نے کس ترتیب میں کہا تھا. جب میں کلام چل رہا ہے تو چل رہا ہے. دیکھو اگر اس بات کا لحاظ رکھنا بھی ہوتا نا تو پہلے یہ چیز لکھنی پڑتی، پھر پیچھے جا کے چیک کرنا پڑتا یہ کیا تھا، پھر آگے جا کے فکس کرنا پڑتا. انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے. یہاں تک کہ کتابی شکل میں لوگ نہیں کر پاتے، یہ تو کلام ہے.